بھی نیک بنے رہو گے پھر شیطان تم پر وار کر سکتا نہیں۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور جو نیک ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج زمانہ ہو گیا حضور پنسی پہ زندہ پیر علیہ رحمہ کو نہ جانے کس سنسان وادی میں پہاڑ پہ بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن اس 14ویں صدی کے گزرنے کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے میں ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ آج برطانیہ جیسے شہر میں جہاں پر کھلے شراب کے اڈے ہیں، وہاں بھی گھروں میں لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کا نام کا بتایا ہوا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ آج حضور سیدنا غوث اعظم کو عرصہ گزر گیا، 1000 سال کے آس پاس، لیکن دیکھیے دنیا بھر میں ان سے محبت کرنے والے موجود، کیونکہ یہ کسی فلم ایکٹر کی محبت نہیں ہے جو 30 سال کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، یہ کسی سنگر کی محبت نہیں ہے کہ اس کا گانا نہیں چلا تو فرینڈشپ ختم ہو گئی، یہ کسی جناب والا ریسلر کی اور گلوکار کی محبت نہیں ہے جو کہ شورٹ ٹائم کے لیے ہوگی، یہ اولیاء کی محبت ہے۔ جب یہ دل میں جگہ لیتی ہے تو پھر ہٹتی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ والا بنا کے چھوڑتی ہے۔ بڑے مرتے ہیں لوگ فلموں پہ، اس نے اداکار نے پٹی باندھی تو انہوں نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اس نے جناب ایسی ہیئر کٹنگ کرائی تو اس نے بھی کٹنگ کرا لی، لیکن کب تک، کتنے دنوں تک، پھر بھول جاتے ہیں، پھر کہاں گیا وہ، پھر دوسرا کوئی نیا آ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ والوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ آپ کا دوست شراب پیے گا، آپ کو اس کی لت لگا دے گا، آپ کو بتائے گا یار تم بھی آؤ مزے کرتے ہیں۔ فیس بک پہ تو آسان ہو گیا، آپ نے فرینڈ غلط آدمی کو بنایا تو وہ سب آپ کے پاس الٹے سیدھے دوست آ جائیں گے، پتہ چلتا ہے یہ راستہ غلط ہے۔ تو دوست بنا لیا کسی تبارک بھائی کو، جاوید بھائی کو، تو پھر آپ کو سارے مولوی نظر آنے لگ جائیں گے، پھر سارے جو ہے وہ ناخوان نظر آنے لگ جائیں گے۔ پھر حضور سے محبت کرنے والے، کوئی مدینے کی تصویر بھیج رہا ہے، کوئی کعبے میں طواف کرنے والوں کی تصویر بھیج رہا ہے، تو جیسی صحبت ہوگی ویسے رستے پہ چل پڑو گے، ویسا راستہ اختیار کرو گے۔ میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ اولیاء کرام کا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ رب کریم اپنے چاہنے والوں پر بڑی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں there is no fear, no grief, الذین آمنوا وکانوا یتقون، those who believe in Allah and they kept fearing Allah سبحانہ وتعالی، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ والوں کی نشانی۔ کوئی جھوٹا آدمی ہے آج کل الٹے سیدھے سوشل میڈیا پہ جو ہے ہم پر تھپے لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو پیر کیا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، الٹے کام کر رہے ہیں، ہمارا مسلک ہمیں ان کی صحبت کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم سچے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اور سچا ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور مخلوق کو اللہ کے راستے پر لے کر آتا ہے۔ ڈرائیور کا کام کیا ہے؟ آپ کو گاڑی میں بٹھانا، منزل پہ چھوڑ دینا۔ ولی میں نہیں کہتا ڈرائیور ہے، لیکن وہ آپ کو اپنی صحبت میں اختیار کر کے آپ کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے رستے پہ لگاتا ہے۔ جو اپنے رستے پہ لگائے ادھر نہ جانے دے، خالی اپنا فین بنائے، تو وہ اصلی پیر کیا ہوا؟ وہ پھر شیخ نہ ہوا۔ شیخ تو وہ ہے جو بندے کے اور رب کے درمیان کے پردے کو دور کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب ایسی نظر کرم فرماتے تھے کہ چوروں کو ابدال بنا دیتے تھے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا، میں نے کہا دیکھو پاکستان میں تو کیا کیا ہوتا ہے، چور وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے پل پل میں آپ کسی وکیل کو کہیں وہ برے کو اچھا ثابت کر دے گا، وہ برے اچھے کو برا ثابت کر دے گا، جج ہوں گے وہ کچھ سے کچھ کر دیں گے، کیا کیا رہتا ہے۔ تو بڑی جو ہے تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ اپنے جھوٹے دلائل سے کوئی کر دیتے ہیں۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ تو بندے کے دل پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ خالی ظاہر کو نہیں،
آدمی کے اسٹیٹس کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سے حقیقی لوگوں کو ملا دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کے والد تھے موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام تھا امت الجبار، اور یہ عظیم خاندان ہے جو باپ کے ذریعے امام حسن سے اور ماں کے ذریعے امام حسین سے ملتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کے آباء و اجداد میں آپ دیکھیں گے تقریباً 9 یا 10 واسطوں سے شجرہ پہنچ جاتا ہے حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ ایلان کے شہر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آپ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے شہر بغداد، اس زمانے میں علم کا سب سے بڑا شہر تھا، دنیا بھر سے لوگ، یورپ سے لوگ ادھر آتے تھے، دنیا بھر سے آتے تھے، اور ہر طرح کی تعلیم کی یونیورسٹی تھی وہاں پر، بیت الحکمہ تھا، آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے علم دین پروپر طریقے سے حاصل کیا، اور خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ نے خالی علم نہیں پڑھا، علم ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اور پھر عمل، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ولایت وہ بھی حاصل تھی، رب العالمین نے آپ کو خاص چنا تھا، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص الخاص اولیاء کرام ہیں کہ آپ ان تمام ولیوں کے سردار چنے گئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل حضور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو کہ تاج الطائفہ ہے بغداد کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم روحانیت میں آپ کے قدم کو اپنے سر پر لینے کی تمنا کی، اور آپ فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک حضور غوث اعظم کی اپروول نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، آپ نے بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب اور بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں سنی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم عربی النسل نہیں تھے، آپ کی اصلی زبان تو فارسی تھی، جیلان کے تھے، تو یہاں پر تشریف لائے تو عربوں کا زمانہ تھا، عرب تھے، بغداد کے اندر عربی ملک تھا، تو آپ پھر اپنی عربی زبان میں جب خطاب کرتے تھے تو وہ زبان کے اندر آپ کی تیزی نہیں تھی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی بارگاہ میں استغاثہ فرماتے تھے کہ اب میرا کیا ہوگا، میں کس طرح ان لوگوں پہ ڈیل کروں۔ جب رات کو سوئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک منہ میں اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا۔ وہ لعاب دہن جو کسی کڑوے کنویں میں پڑتا ہے تو میٹھا کر دیتا ہے، وہ لعاب دہن جو ابو قتادہ کی آنکھ ٹوٹ نکل جاتی ہے باہر ایک غزوے میں، اور حضور اس لعاب دہن کو لگاتے ہیں تو اس کی آنکھ پہلے سے بھی پیاری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لعاب دہن جو صدیق اکبر کے قدم سے سانپ کے زہر کو نکال باہر کرتا ہے، اس لعاب دہن کی کیا شان، اور حضور خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ عالم روحانیت ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو، اور بہت سارے لوگ انکاری بھی ہو جاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نہ مانو، لیکن جو مانتے ہیں ان کی مذاق نہ بناؤ۔ یہ عالم روحانیت ہے۔